میرا تعلق ایک ادبی اور علمی گھرانے سے ہے۔ میرے والد شعیب احمد عباسی شعیب حزین کے نام سے شاعری کرتے تھے، اور ان کے علاوہ وہ ڈرامہ رائٹر بھی تھے اور براڈ کاسٹر بھی تھے۔ دہلی سے ہی وہ ریڈیو سے وابستہ رہے اور آخر عمر تک کراچی ریڈیو، کوئٹہ ریڈیو سے وابستگی ان کی رہی، اور کراچی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ باقی اور گھرانے کے لوگ بھی سب کا تعلق قلم سے اور لکھنے لکھانے سے تھا۔ میرے جو اجداد تھے ان میں سے، اور میرے بہن بھائی ہیں تو ان کا تعلق بھی لکھنے سے رہا۔ میرے بھائی زبیر عباسی بہترین ڈرامہ رائٹر تھے، کئی ایوارڈ لے چکے تھے۔ اس کے علاوہ میری چھوٹی بہن سیما غزل، وہ بھی بہت اچھی ڈرامہ رائٹر تھیں۔ نسرین نظامی، وہ بھی بہت اچھی ڈرامہ رائٹر تھیں۔ تو عزیر عباسی ہیں، وہ ڈراموں میں رول کرتے ہیں اور بہت اچھا، مطلب لوگ ان کے رول کو پسند کرتے ہیں، بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں۔ باقی میں شاعری کرتی ہوں، افسانے لکھتی ہوں، اور ڈرامے بھی، ٹی وی ڈرامے بھی لکھے۔ اس کے علاوہ ایک سہ ماہی رسالہ نکالتی ہوں ادب عالیہ کے نام سے، کیونکہ مجھے لکھنے لکھانے کا شوق ہے اور یہ میرا خواب تھا۔ میں نے اپنے والد کے پاس جو بڑے اچھے اچھے رسالے دیکھے تھے اور پڑھے تھے بہت کم عمری میں، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں بڑی ہو کے میں بھی کوئی ایسا ادبی رسالہ نکالوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کی اور میں ادبی رسالہ نکالتی ہوں، جس کے 6 شمارے آ چکے ہیں۔ اب جو شمارہ آئے گا 7واں، وہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں وہ صادقین نمبر لاؤں گی۔ میرا تعلق بھی امروہہ سے ہے اور صادقین صاحب کا بھی تعلق امروہہ سے تھا، کہ جو رباعیات ہیں، بہت اچھی رباعیات اور ہزاروں کی تعداد میں، تو اس لیے میں نے اپنے رسالے کا سوچا ہوا ہے کہ 7واں شمارہ میرا۔ میرے بہن بھائی اور والد وغیرہ تو ادب سے وابستہ تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے بچوں میں بھی یہ صفات جو ہیں وہ آئی ہیں، ان کی جینز میں بھی ہیں۔ میری جو بڑی بیٹی ہے سمینہ اعجاز، وہ بہترین ڈرامہ رائٹر ہے، بیسٹ رائٹر ایوارڈ لے چکی ہے، اور اس کے لاتعداد ڈرامے ہیں۔ مجھے نہیں یاد ہے، تعداد نہیں یاد ہے کہ کتنے ڈرامے اس نے لکھے ہیں، اور اب بھی لکھ رہی ہے، اور اس کے ڈراموں کو بہت پسند کیا گیا اور اس کو بیسٹ رائٹر ایوارڈ بھی ملا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرا بڑا بیٹا عاطف ندیم، وہ بھی بہت اچھی شاعری بھی بہت اچھی کرتا ہے، اور لیکن چونکہ ان کی مصروفیات ایسی ہیں کہ فی الحال وہ شاعری کی طرف دھیان نہیں دے رہے، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ بھی کل وقتی تو نہیں لیکن جز وقتی کام تو ہے۔ میں بہت کم عمری سے شاعری کرتی ہوں، حالانکہ میں نے افسانے بھی کم عمری میں لکھے، لیکن شاعری کی طرف میرا زیادہ رجحان رہا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ میری 4 کتابیں آ چکی ہیں، اس میں ایک جو ہے میرا حمد و نعت کا مجموعہ ہے، عکس جلال و جمال۔ پہلا مجموعہ جو ہے وہ تجدید ہجر کے نام سے، دوسرا جو ہے وہ تحیر ہجر کے نام سے، اور تیسرا ثبات ہجر کے نام سے ہے۔ تو اب وہ سب، اب شاعری کا ایسا ہے معاملہ کہ میں بہت عرصے سے شاعری کر رہی ہوں، بچپن ہی تھا، 12-13 سال کی عمر سے شاعری کر رہی ہوں، لیکن اس وقت یہ تھا کہ میں چھپوا لیتی تھی رسالوں میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے جیسے جیسے میں اپنے مشاق ہوتی گئی شاعری میں، تو آہستہ آہستہ میرا مقام بنتا گیا، اور اب اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سینئر شاعرہ ہوں، اور کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو مجھے بڑے اچھے مقام پر پڑھوایا جاتا ہے، اور اچھے مقام پر مجھے رکھا جاتا ہے، اور بہت سامعین جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور ہمارے سینئر لوگ جو ہیں یہاں کے، وہ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، سنجیدہ شاعرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ میری شاعری میں واقعی بات ہے کہ سنجیدگی ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو اناؤنس کیا، جو نظامت کر رہے تھے انہوں نے، کہ اب ہم بلائیں گے ایک سنجیدہ شاعرہ کو، بہت سنجیدہ لکھتی ہیں، تو سامعین میں سے آواز آئی کہ نہیں، رنجیدہ بھی لکھتی ہیں۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ میں جو کچھ بھی دیکھیں، جو کچھ بھی زمانے میں ہو رہا ہے، میرے ارد گرد ہو رہا ہے، وہ میں لکھتی ہوں۔ جو میرے آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، چونکہ میں نے اساتذہ کو بہت پڑھا ہے، تو میں وہ بھی لکھتی ہوں۔ جو میرا ماضی تھا اور اب جو ہے میرا حال ہے، میں وہ لکھ رہی ہوں، اور میں وہ بھی لکھتی ہوں جو ماضی میں ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھائی لکھائی میں اپنے اس طرح کی چیزیں بھی پڑھی ہیں، جیسے احادیث ہیں، اس میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ اب آنے والا دور کیسا ہوگا۔
دوسری بات یہ کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں، اور میرے اثرات بھی میری شاعری میں بھی وہی ہیں، لہٰذا میں حال کو بھی لکھتی ہوں، ماضی کو بھی لکھتی ہوں اور مستقبل کو بھی لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لکھتی وہی ہوں جو میرے ارد گرد ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ چونکہ کوئٹہ میں میرا زیادہ وقت گزرا، میرے والد کا ٹرانسفر کوئٹہ ریڈیو پر ہو گیا تھا، تو میں یہاں سے 5ویں جماعت پاس کر کے کوئٹہ گئی تھی اور 6ٹھی سے میں نے کوئٹہ میں پڑھا، تو میٹرک تک میں نے کوئٹہ میں پڑھا۔ اس کے بعد پھر میرے والد کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا، یہاں آ کر میری بہت کم عمری میں شادی ہو گئی، 14.5 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے میرے بچوں کا سلسلہ تھا، ان کی تربیت کا، ان کو پالنے کا، لیکن میری شاعری نہیں رکی۔ البتہ افسانوں میں چونکہ وقت زیادہ لگتا ہے، لہذا افسانوں کی طرف سے میرا ذرا سا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ ابھی بھی میرے 6-7 افسانے ہیں، اور یہ وہ اس صورت میں ہیں 6-7 کہ جو میں نے ابتدا میں لکھے تھے، ظاہر ہے وہ کچی عمر تھی، مشاہدہ نہیں تھا، مطالعہ اتنا نہیں تھا، تو وہ افسانے اب جب میں نے پڑھے تو میں نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میں انہیں شائع کراؤں۔ کچھ میں نے ضائع کر دیے، کچھ کو میں نے سدھارنا شروع کیا، نوک پلک درست کی، تو میرے 7 یا 8 افسانے ہیں۔ انشاءاللہ میں افسانوں کا مجموعہ بھی لانے کا سوچ رہی ہوں، اور باقی یہ ہے کہ اپنا شوق جو میں نے ہے وہ ادب عالیہ سے بھی پورا کیا ہے، اس میں بھی میں اپنی چیزیں بھی لکھتی ہوں، اور میں نے پورے پاکستان سے، میرے ادب عالیہ میں پورے پاکستان سے ہی نہیں بلکہ باہر سے بھی، لندن سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، کہاں کہاں سے لوگوں نے میرے ادب عالیہ میں شرکت کی ہے، مختلف چیزیں بھیجتے ہیں، مضامین بھیجتے ہیں اور افسانے بھیجتے ہیں، شاعری بھیجتے ہیں۔ تو ایک ادب عالیہ کو واقعی ادب کی دنیا میں ایک مقام حاصل ہو گیا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بند تو نہیں کریں گی؟ اس وقت حالات ایسے ہیں، بند تو نہیں کروں گی لیکن تھوڑا سا وقفہ آیا ہے۔ اب جو میں ادب عالیہ کا 7واں شمارہ لاؤں گی، وہ میں نے صادقین نمبر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے میں اپنے سینئر سے گزارش بھی کر چکی ہوں کہ آپ لوگ مضامین لکھیں صادقین صاحب پر، غزلیں لکھیں، نظمیں لکھیں، تو کافی لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے مجھے اپنی چیزیں دے بھی دی ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو ترتیب دینے میں بھی لگی ہوئی ہوں، اور 2 مہینے 3 مہینے میں انشاءاللہ میرا 7واں شمارہ بھی آ جائے گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اثر تو اس قابل ہوتی ہیں کہ میں خود بھی سوچتی ہوں کہ میں ان سے سیکھوں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت مجھ سے سیکھیں۔ میں اپنی جونیئر شاعرات جو مجھ سے مشورہ کرتی ہیں، میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے سینئرز کو سنیں، پڑھیں، اور بلکہ اپنے اساتذہ کو پڑھیں۔ میں نے بہت کم عمری میں داغ کو، میر کو، ایسے لوگوں کو پڑھ لیا تھا، جس کی وجہ سے میری شاعری میں پختگی آئی، جلدی آ گئی۔ حالانکہ ایک عمر کے ساتھ ساتھ مشاہدہ، مطالعہ بڑھتا ہے، تو یہ میں اپنی جو سینئر شاعرات ہیں ان سے بھی سیکھتی ہوں۔ میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے سیکھتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو سینئر نہیں سمجھتی، ان کے آگے جونیئر سمجھتی ہوں، کیونکہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم عقل کل نہیں بن سکتے ابھی۔ اور میری جونیئر جو ہیں شاعرات، ان کو میں یہی مشورہ دیتی ہوں کہ آپ سینئر لوگوں کو سنیں، اور پھر یہ کہ پھر آپ اساتذہ کو پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک لفظ یا ایک جملہ ہمارے مصرعے میں ہماری وہ چیز جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو آشکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو یہ ہمیں دوسروں کے کلام سے، اساتذہ کے کلام سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو شاعرات پسند کرتی ہیں، میری رائے پر عمل کرنے کی بھی بات کرتی ہیں اور کرتی بھی ہیں۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ وہ بھی ایک مقام بنا لیں گی انشاءاللہ۔ تقریباً 5 یا 6 تو عالمی مشاعرے پڑھے ہیں، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، سب جگہ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے بہت سارے ایوارڈ بھی ملے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب لوگ سنتے ہیں اور پھر ان سے مشورہ لیا جاتا ہے سینئر سے، تو وہ میرا نام ضرور شامل کرتے ہیں۔ تو میرے پاس ماشاءاللہ بہت بہت ایوارڈ ہیں، مجھے تعداد ان کی یاد نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری شاعری کو سراہا جاتا ہے، میرے کام کو سراہا جاتا ہے، اور مجھے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ
میرے 4 مجموعے ہیں. اب میں اپنا 5واں، کیونکہ شاعری رکتی نہیں ہے، آمد ہوتی رہتی ہے، تو اب میں اپنا 5واں مجموعہ لانے کے لیے ترتیب دے رہی ہوں اپنی. ان 4 کتابوں کے بعد جو شاعری کی آمد ہوئی ہے، میں وہ سب جو ہے وہ ترتیب دے رہی ہوں، تدوین کر رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرا 5واں مجموعہ بھی اس نئے سال میں، آنے والے نئے سال میں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے افسانوں کا مجموعہ بھی لانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ وہ یادگار افسانے ہیں میرے، جو میں نے کوئٹہ میں جب میں میٹرک میں تھی تو بلوچستان کے لیول پر طالب علموں کا افسانوی مقابلہ ہوا تھا، تو اس میں میں نے اپنا افسانہ بھیجا تھا جس کا نام تھا نغمہ، اور میرے اس افسانے کو پہلا انعام ملا تھا. اور بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے بہت اچھے لوگوں نے سراہا اور مجھے اس پر ایوارڈ بھی ملا، اور بہت زیادہ پذیرائی بھی ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ افسانے بھی لکھیں، شاعری کریں بے شک، افسانے بھی لکھیں. لہٰذا میں افسانوں کی طرف بھی، اب جتنے بھی میرے افسانے ہیں 8 افسانے ہیں میرے اس وقت، اور اس میں کچھ بہت زیادہ طویل نہیں ہیں، لیکن بہت مختصر بھی ہیں اور کچھ طویل بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ طوالت میں نہیں رکھتی. تو اس طرح سے یہ ہے کہ انشاءاللہ میری کتاب جو ہے وہ افسانوں کی بھی آئے گی، اور اس کے بعد پھر یہ جو کر رہی ہوں میں ادب عالیہ کا کام، یہ بھی انشاءاللہ 7واں شمارہ آئے گا. بس اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، مجھے لوگوں کی دعائیں حاصل رہیں، تو بس یہی بات ہے. کیونکہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے دعائیں کام کرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں گر سکتا، تو ہم اتنے بڑے بڑے کام اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے بس دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میری جو خواہشات ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، مجھے کوئی بڑی بڑی جو ہیں عمارتیں نہیں چاہیے، مجھے کوئی عمارت نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ جو میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا کر دے. اور ماشاءاللہ اس میں میرے بچے میرا بہت ساتھ دیتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. نظم کہی تھی تو دیکھیں یہ تو بہت پرانی کہاوت ہے کہ محبت مرتی نہیں ہے. میں نے اس کے خلاف ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہے محبت مر بھی جاتی ہے. تو وہ میں نے لکھی نظم اتفاق سے ایسا ہوا کہ کل پاکستان مشاعرہ تھا اسٹیل مل میں، وہاں پر اس وقت گورنر معین الدین حیدر صاحب تھے، تو وہ مہمان خصوصی تھے. اور وہاں پر جب میں نے اپنی اشعار پڑھے، 1-2 غزلیں پڑھیں، تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے وہ میری نظم سنی تھی اور وہ سامعین میں تھے. ان میں سے ایک خاتون نے اور ایک صاحب نے فرمائش کی کہ آپ اپنی وہ نظم بھی سنائیں، محبت مر بھی سکتی ہے. تو میں نے صدر کی اجازت سے وہ اپنی نظم سنائی، محبت مر بھی سکتی ہے، اور اس کو اتنا پسند کیا گیا، بہت پسند کیا گیا. اور گورنر صاحب معین الدین حیدر صاحب نے تو مجھ سے کہا کہ بھئی میں اپنی بیگم کو نہیں لا سکا، ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اب یہ نظم کا میں ذکر کروں گا تو بہت للچائیں گی، آپ ایسا کریں یہ نظم لکھ دیں مجھے. تو میں نے ان کو وہ نظم لکھ کر دی، اور ایک اپنا نام بھی ایک کونے پر لکھ دیا اور اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا، اور وہ میں نے معین صاحب کو پیش کر دیا. اس بات کو 4-6 مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک دن رات میں میرے پاس کال آئی معین صاحب کی. تو میں بہت حیران ہوئی، میں نے کہا اس وقت معین صاحب نے کیسے زحمت کر لی. خیر میں نے کال اٹینڈ کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت میں اسلام آباد میں ہوں، اور میں جب یہاں آتا ہوں تو اچھا معین الدین حیدر صاحب کا آرمی سے تعلق تھا، تو کہنے لگے جب میں یہاں آتا ہوں تو یہاں ایک نشست ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے جس میں ہم سب فوجی ہوتے ہیں سارے، ان کی بیگمات ہوتی ہیں. تو چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا جو ہے ادبی ذوق ہے تو مجھ سے کچھ سننے کی فرمائش کرتے ہیں. تو اتفاق ہے کہ آج میں آپ کی نظم جیب میں رکھ کے لے کر آیا تھا کہ آج میں یہ سناؤں گا، اور میں نے یہ نظم پڑھی ہے یہاں پر، سب کو بہت پسند آئی ہے. اور میرے برابر میں تشریف فرما ہیں پرویز مشرف صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ، ان دونوں کو بہت پسند آئی ہے. اور پرویز مشرف صاحب نے ابھی کہا کہ ان سے میری طرف سے بہت زیادہ سراہنے کی بات کرو، تعریف کرو. تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ ان کی یہ نظم تو ہے بہت اچھی، لیکن ان کی ساری شاعری اچھی ہے، وہ میری شاعری کو پسند کرتے تھے. انہوں نے کہا معین صاحب نے کہ آپ جب کراچی آئیں گے
تو میں ایک مشاعرہ چھوٹا سا 6-7 شعراء کو بلاؤں گا، اس میں ان کو بھی بلاؤں گا، اس میں آپ ان کی نظم سامنے بیٹھ کر سنیے گا اور ان کی شاعری اور جو شاعری کرتی ہیں وہ بھی سنیے گا۔ تو یہ بات وہاں طے ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے حالات بدل گئے، تو وہ ایسا تو نہیں ہو سکا۔ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ کراچی تشریف نہیں لائے اور وہ منصوبہ معین صاحب کا دھرے کا دھرا رہ گیا، اور میری خوشی جو تھی نا وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں سامنے بیٹھ کے سناؤں گی۔ اس نظم کو آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں، اور وہ نظم میری جو ہے وہ سفر کرتی کرتی انڈیا، کینیڈا، امریکہ، لندن، دبئی سب جگہ گئی ہے، کیونکہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں مشاعروں میں وہ ظاہر ہے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، جب شاعرات کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں، تو کوئی جو ہے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ نظم پسند ہے تو وہ نظم بھی سنا دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس نظم نے بہت سفر کیا ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے محبت مر بھی سکتی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے محبت مر نہیں سکتی؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے محبت مر نہیں سکتی؟ محبت مر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی جاتی ہے۔ جسے تم زندگی جانو تمہیں وہ روک کہتا ہو، جسے تم زندگی جانو تمہیں وہ روک کہتا ہو، کہ جس نے خود ہی چاہت سے تمہارا ہاتھ تھاما ہو، وہ اپنے دل کے دروازے تمہیں پر بند کر دے تو محبت مر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی جاتی ہے۔ کہ پابند ستم جب اذن گویائی بھی ہو جائے، کہ پابند ستم جب اذن گویائی بھی ہو جائے، کہ جب لمحوں کی خاموشی لگے صدیوں کا سناٹا، پے تعزیر نطق و بیاں کی بات ٹھہرے تو محبت مر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی جاتی ہے۔ نظم مجھے پوری زبانی یاد نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب کے چینل پر ڈالا ہوا ہے، تو میں درخواست کروں گی آپ لوگوں سے کہ آپ اس نظم کو پورا ضرور سنیے، آپ لوگوں کی پسند آئے گی میرا خیال ہے۔ اب جو ہماری نئی نسل ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے لڑکے اور لڑکیاں بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر سے ان کو، اور پھر ان کو موقع بھی مل رہا ہے۔ ہم لوگ جو مشاعرے کرتے ہیں اس میں سینئرز کو تو بلاتے ہیں، لیکن ہم 2-4 جونیئرز کو بھی بلاتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور پھر ان کو یہاں پر ہمارے اساتذہ جو ہیں، ہمارے سینئر لوگ جو ہیں وہ ان کو سنتے ہیں، سراہتے ہیں، تو وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اور جو میرے سارے نئے نئے لوگ ہیں اس میں شاعرات بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، تو میرا ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ بے شک لکھتے رہیں، لیکن آپ وہی بات آتی ہے کہ آپ اساتذہ کو ضرور پڑھیں، اساتذہ کو ضرور سنیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی میں نے دیکھی تھی، جو ایک بار مشاعرے کی صدارت میرے ذمے تھی تو میں نے یہ بات دہرائی بھی تھی وہاں پر۔ ایسا ہوا تھا کہ کچھ شاعر لڑکے، کم عمر لڑکے، ینگ، وہ پڑھ کے، یا کوئی 2-1 شاعرات وہ اپنے موقع پر پڑھ کے، کیونکہ ظاہر جونیئر تھے تو ان کو شروع میں پڑھایا گیا، پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ تو اس بات کو میں نے نوٹ کیا، اور پھر میں نے جب ایک مشاعرہ ایسا ہوا جس میں کچھ جونیئر بھی تھے اور میری صدارت تھی، تو میں نے ان سے یہی درخواست کی، میں نے کہا یہ ایک مشاعرہ ہوا تھا اور اس میں ایسا ایسا میں نے دیکھا، تو یہ افسوس کی بات ہے، آپ اگر بیٹھ کے سنیں گے سینئر کو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس سینئر شاعر نے، اس شاعر نے، معتبر شاعر نے کون سا لفظ، کون سا جملہ، کون سا مصرع کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ تو اس سے آپ کی تربیت ہوگی، آپ کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، اسی کے سہارے آپ آگے بڑھیں گے اور پھر ہمارے ان سینئرز کے قدموں تک پہنچیں گے۔ میں تو ان کے قدموں کی ہی بات کرتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، ہم نے اپنے سینئرز کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے، ان کو پوری طرح سن کے سیکھا ہے، تو اس بات کو بہت سراہا، اور اس میں کئی شاعروں نے، لڑکوں نے، جو ینگ جنریشن ہے اس نے اور شاعرات نے اس بات کو نوٹ بھی کیا، پلے باندھ لیا، اور وہ اب اس طرح سے نہیں کرتے، اب وہ بیٹھ کے سنتے ہیں، پورا مشاعرہ سنتے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں نے جو کچھ گزارشات کی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔
بہت بہت نوازش آپ کی سماعتوں کی، بہت شکریہ. اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.